مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. ربیہ خالد آج ہماری مہمان ہیں اے ٹی وی مارننگ شو میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ پروفیشن اپنے لیے چوز کیا اور اس میں ایکسیل کیا ہے. آج یہ ایمبیسڈر آف یو این ٹو پبلک ہیں، اور وہاں پہ جو ٹورز ہوتے ہیں اس کو مینیج کرتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں، اور انہوں نے اردو زبان میں ٹورز کو بھی وہاں پہ انیشیٹ کیا ہے، جو کہ فرسٹ ایور انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے اردو زبان میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹورز کا. اچھا ربیہ، تو جب آپ نے اے لیول کر لیا تو دین آپ نے بیچلرز میں آپ نے آئی آر کو سلیکٹ کیا اپنے لیے، اینڈ دین پھر آپ کا جب بیچلرز کرنے کا اسٹیج آیا پھر کیا مرحلہ درپیش تھا اور پھر کیسے آپ نے اس کو عبور کیا؟ پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھار میرے پیرنٹس کو یا مجھے، ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ میں اپنے انڈر گریجویٹ کے لیے ابراڈ چلی جاؤں، لیکن پھر میری مدر کو یہ تھا کہ آئی واز پریٹی ینگ، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی میچور ہو جاؤ آپ، تو پھر آپ ماسٹرس کے لیے ابراڈ جانا. اور پھر انڈر گریجویٹ کے دوران الحمدللہ آف کورس پیرنٹس کی سپورٹ سے مورل اور فائنینشلی دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ جب میں انڈر گریجویٹ میں تھی 2013 میں، مجھے آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. وہ تھائی لینڈ میں تھی. اٹ واز بیسڈ اپان دا لینگویج آف اباؤٹ دا امپورٹنس آف لینگویج ان ڈفرنٹ سیکٹرز. اٹ واز کالڈ آل ایشیا اینڈ پیسیفک ملٹی لنگول ایجوکیشنل کانفرنس. تو تب مجھے 2013 میں یہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد 2014 میں میں ٹرکی استنبول گئی. اس میں مجھے فرسٹ ایور انٹرنیشنل ایوارڈ ملا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیلیگیٹ کا، وہ بھی ماڈل یو این کانفرنس تھی. اور پھر 2015 میں مجھے نیو یارک جانے کا موقع ملا، اور تب بھی وہ NYU یونیورسٹی میں ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہی تھا. تو ان انٹرنیشنل ایکسپوجر سے اسپیشلی جب میں نیو یارک گئی اور وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم یون ہیڈ کوارٹر صرف ایز اے وزٹر میں نے اس کو وزٹ کیا، انوائرمنٹ کو دیکھا وہ کیسے کام کرتا ہے. تو مجھے وہ چیز کافی پسند آئی، کیونکہ میں آلریڈی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہائپوتھیٹیکلی یا ورچولی میں آلریڈی یونائٹڈ نیشنز کو جان چکی تھی MUNs کی وجہ سے، اس پہ ریسرچ کر کر. اور پھر مجھے نیو یارک بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی مجھے اچھا لگا ان پرسن وزٹ کے بعد. تو دسمبر 2015 کے وزٹ کے بعد یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نیو یارک سٹی جانا ہے فار مائی پوسٹ گریجویٹ فار مائی ماسٹرس. تو پھر میں نے آ کے پیرنٹس کو بتایا، اور میں نے پیرل مطلب یونائٹڈ کنگڈم میں اپلائی کیا اور USA میں اپلائی کیا. مجھے دونوں کنٹریز سے اسکالرشپ پہ ایکسیپٹنسز آئیں، لیکن جو پھر میرا جو نیو یارک سٹی کا انتخاب تھا وہ اس بیس پہ تھا کیونکہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز تھا، اور میرا الٹیمیٹ گول یہ تھا کہ مجھے UN میں جانا ہے. اور اس کے لیے پھر پروفیشنلی میں نے آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی میرے پاس پاکستان میں لوکلی اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں میں نے ان کو مطلب یوٹیلائز کرنا شروع کیا، کیونکہ میرے پاس پروفیشنلی تو UN کا ایکسپیرینس پڑھتے ہوئے پاکستان میں نہیں تھا. پھر میں نے UN سے ریلیٹڈ پاکستان میں پروفیشنل اپرچونیٹیز دیکھیں، جیسے کہ 2015 میں سمر ویکیشن میں میں نے منسٹری آف فارن افیئرز میں کام کیا، لائک فار 3 months ایز این انٹرن. آئی واز دیئر ایڈوائزر. پھر انہوں نے مجھے UN ڈویژن کے لیے سلیکٹ کیا. پھر جو میرے سپروائزر تھے، آٹومیٹیکلی آپ کے سارے جو راستے ہیں وہ UN کی طرف جا رہے تھے یا آپ کی کوئی اٹیمپٹ بھی ہوتی تھی اس میں؟ آٹومیٹیکلی تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا، انٹینشنل ایفرٹ سے تھا، ریسرچ سے تھا. کیونکہ مجھے مطلب جب میں ریسرچ کری تھی نا کہ مجھے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب مطلب یا انٹرنشپ کرنی ہے، تو مجھے اپنی سٹی فیصل آباد میں تو آف کورس اٹس این انڈسٹریل سٹی، تو وہاں پہ تو مجھے کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی، ایون لاہور میں بھی. اور جب میں نے ادھر انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تب مجھے یہ پتہ لگا تھا آن لائن کہ وہاں کا جو انٹرنشپ سائیکل ہوتا ہے نا وہ کلوز ہو چکا ہے. اسپیشلی جو ایک ریسرچ تھنک ٹینک تھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد،
وہاں پہ پہلے میں نے ایمبیسڈر مسعود خان کے ساتھ کام کیا, تو وہاں کے لیے مجھے بتایا گیا یہاں کی جو ڈیڈ لائن جو ہے یہ کلوز ہو چکی ہے. تو میں نے کہا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے, آئی ہیو ٹو ورک فار اٹ. تو بس پھر میری مدر نے کہا چلو ہم اسلام آباد چلتے ہیں, ہم خود جا کر ان پرسن دیکھتے ہیں. تو بس میں ان پرسن چلی گئی, اور ڈائریکٹلی جب میں انسٹیٹیوٹ میں گئی تو مجھے ایمبیسڈر مسعود خان مل گئے, اینڈ ہی واز بزی ان اے میٹنگ, وہ کسی سے بات کر رہے تھے, اور میں نے مطلب والنٹیئر کر کے میں ان سے سلام لینے کی چاہیے. میرے مدر نے کہا کہ رکو, وہ بزی ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ماما, ہی از آلسو اے ہیومن بینگ, آئی ایم آلسو اے ہیومن بینگ, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر میں ان سے جا کے بات کر لوں. جب میں نے ان سے بات کی, پھر انہوں نے کہا میرے آفس میں آ جائے, انہوں نے میرا انٹرویو لیا, دین ہی ہائرڈ می. ہی واز لائک یو کین اسٹارٹ فرام نیکسٹ ڈے. آئی واز لائک کین یو پلیز ایٹ لیسٹ گیو می اے ڈے, بیکاز مجھے ہاسٹل یا اکوموڈیشن کا دیکھنا ہے. تو ان کے ساتھ جو میرا ورک ایکسپیرینس تھا وہ کافی اچھا تھا. آئی کنسیڈر ہم ایز مائی مینٹور. پھر ریسرچ اسکلز امپروو ہوئی. پھر اسی جو ویکیشن میں مجھے منسٹری آف فارن افیئرز میں نے انٹرنشپ کی. اچھا ربیہ, جو آپ کا اتنا لمبا ہم نے سارا جرنی اور پیتھ جو ہے یہ سارا شیئر کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ ڈگری. آپ صرف اسکول نہیں جا رہی تھیں, آپ یہ جو MUNs, انٹرنیشنل کانفرنسز, سیمینارز, ڈفرینٹ پارٹیسپیشنز, یہ ان ساری چیزوں نے جو کہ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتا ہے, انہوں نے ایکچولی آپ کا کریئر پاتھ جو ہے اس کو آسان بنایا, رائٹ؟ آپ کے ساتھ کے اور بچے جنہوں نے کہ A لیول O لیول کیا اور پھر اس کے بعد بیچلرز بھی کیا, شاید ماسٹرز بھی کیا, ہو سکتا ہے ان کو اتنی اچھی کریئر اپرچونٹی آپشن نہ ملی ہو. سو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں آپ کیسے ویٹ کرتی ہیں کہ مطلب اسکول آپ کو یہ گرومنگ دیتا ہے, یا باقی بچے جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے پاس تھیں؟ یو آر ایبل ٹو ٹریول ٹو ڈفرینٹ کنٹریز, پارٹیسپیٹ. سو یہ سپورٹ سسٹم آپ نے دیکھا ہے اپنے پیئرس میں کہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں پرائمری اسکولنگ میں یا ارلی ہائی اسکول میں تو یہ اپرچونیٹیز ایٹ لیسٹ ان مائی سٹی وہ کم تھیں. یہ میں نہیں کہوں گی تھیں, بٹ دے اسٹل نیڈڈ ٹو بی ایکسپلورڈ, اور اس کی پروموشن ہونا یا لوگوں تک ایکسیسیبلٹی ہونا اس دور میں کافی کم تھی, لیکن تھیں, رائٹ. تو آئی تھنک ود ٹائم میں نے ان ایئرز میں ان دا پاسٹ لائک 6 ایون 7 ایئرز میں نے کافی ایولیوشن, ایون ہمارے جو اسکول سسٹم ہے, جو پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہیں, ان میں نے کافی زیادہ ایولیوشن اور چینجز دیکھی ہیں. کچھ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی تھالی میں رکھ کے نہیں ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے, لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک سیلف ایفرٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ باقی بچوں میں دیکھتی ہو یہ سیلف ایفرٹ جو آپ میں تھی, ایک موٹیویشن جو تھا, یا ایک ارج تھی, یا آپ کا ایک ڈریم تھا, یو آر کلیئر ان یور ideas and in your mind کہ what do you want to do, what do you expect from life. Do you see that clarity in other kids of your age? لوگوں میں کلیئرٹی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کا پاتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی فیلڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, رائٹ. تو آئی تھنک کلیئرٹی ہونے سے آپ کا ایک پاتھ جو ہے وہ کافی آسان اور کلیئر ہو جاتا ہے. سو ڈیفینیٹلی لائک ریفرنگ ٹو یور کویشچن, آپ کے تھیوریٹیکل ہائپوتھیٹیکل نالج کے ساتھ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرئنس آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ لگا کہ اصل دنیا اصل میں کام کس طرح سے کرتی ہے, رائٹ. اس نالج کو آپ کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے اسکولز میں یہ چیزیں سیکھتے ہیں, ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز پڑھتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, ان کے ایگزامز دیتے ہیں, لیکن آپ اس کو پریکٹیکل ورلڈ میں اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ ان ایکسپیرینسز کو اویل کرنے کی کوشش نہ کریں. آف کورس ریفرنگ ٹو یور کویشچن, اب تو میں کہوں گی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ایون ان اسکولز انسٹیٹیوٹ اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اینڈ دیٹس لائک اے پلس پوائنٹ. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان چیزوں کو اویل ضرور کرنا چاہیے. اچھا, اب جب آپ US میں گئیں اور آپ نے وہاں سے ماسٹر کیا, دین آپ کو جاب ملی ہے اس ماسٹر کے بعد یونائٹڈ نیشن میں, جی. تو اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوں گے, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, تو ان سب میں آپ کا سلیکشن ہونا یہ کیسے ممکن ہوا, اور یہ کامیابی کیسے ملی؟ یہ ایکچولی میں جب اپنے انڈر گریجویٹ میں پاکستان میں تھی تو میں آن لائن یونائٹڈ نیشنز کی جابس کے لیے کافی زیادہ اپلائی کرتی تھی. دیٹ واز لائک این ادر ٹاسک. آئی ووڈ اپلائی, لیکن آئی ووڈ نیور ہیئر بیک. تو اس چیز سے میں کبھی کبھار ڈیمورلائز بھی ہو جاتی تھی کہ میں کیسے سسٹم میں پینیٹریٹ کروں گی. اور ایون پاکستان میں مجھے کافی لوگوں سے سننے کو ملتا تھا کہ UN کا سسٹم بہت کمپیٹیٹیو ہے, جو کہ ہے, اور مطلب تم پاکستان میں فیصل آباد سے تم کیسے سلیکٹ ہوگی, آئی تھنک تم اس چیز کو بھول جاؤ, کسی اور چیز میں دیکھو تم, تو مجھے
یہ چیزیں کبھی کبھار پریشان کرتی تھیں، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں کنسسٹنٹ رہی تھی، میں نے گیو اپ نہیں کیا. میرے فادر نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہی سکھایا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو کنسسٹنٹ کر کے ٹرائی کرتے رہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں، آپ کی محنت کا پھل دیتے ہیں. لیکن اگر آپ گیو اپ کر جاؤ that's the actual failure. You know, if you keep on trying, if there are setbacks, that's fine as long as you get up back again. تو پھر جب میں یو ایس میں گئی تب بھی اپنے ماسٹرس کے لاسٹ آپ کہہ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں تھی جب میں نے یونائٹڈ نیشنز میں فرسٹ ایور پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو یونائٹڈ نیشنز میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی. دیٹ واز ان پیڈ اور اس وقت امبیسڈر ملیحہ لودھی تھی، امبیسڈر آف پاکستان ٹو دی UN. تو وہ ایکسپیرئنس میرے لیے کافی یوزفل تھا کہ یو نو گیٹنگ یور فٹ ان دا ڈور، ایک پہلا اسٹیپ لینا آپ کے لیے ضروری ہے. پھر آپ کو انوائرمنٹ کا پتہ لگتا ہے، پھر آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہیں، کنیکشنز ایوالو کرتے ہیں. تو وہ چیز 2017 میں میرے لیے بہت یوزفل تھی. اچھا، جب آپ انٹرنشپ کی بات کر رہے ہو تو جو لوگ یا بچے دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دو ہاؤ ٹو بی انٹرنشپ کو ایک اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ نیٹ ورکنگ بھی آپ کی ہو، آپ کا اسکل سیٹ بھی ڈیولپ ہو، آپ جاب مارکیٹ جو ہے اس میں بھی ان ہو، آپ کو وہ تمام ریلیونٹ جو ریکوائرڈ اسکلس ہیں وہ سارے حاصل ہوں. سو یہ آپ کیا کرتی تھیں؟ بیکاز ہم بہت سارے انٹرنس کو دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ بس ان کو اس سرٹیفکیٹ سے غرض ہوتی ہے جو کہ انہیں انٹرنشپ کے اینڈ پہ ملنا ہوتا ہے، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو جاب ہے اس کو سیکھنا بھی ہے. جی ایون آپ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ایسے کینڈیڈیٹس دیکھے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ان کو انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ مل جائے یا فار اکیڈیمک کریڈٹس، لیکن آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ انٹرنشپ آپ کے لیے ان دا لانگ رن فکسڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹی میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کی سب سے امپورٹنٹ کی یہ ہے جو آپ کے سپروائزر ہیں، آپ نے جس جگہ پہ انٹرنشپ کی ہو، لیٹس سے آپ کی انٹرنشپ زیادہ سے زیادہ 3 months کی ہوگی، 4 months کی، اس کے بعد آپ کا لوگوں سے ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے. لائک یو نو ان سے فالو اپ کرنا، آپ کیا کریں، لوگوں کو اپڈیٹ کرنا کہ اپنی لائف میں ادھر ہوں، آئی ایم اوپن، میری ڈگری ختم ہونے والی ہے، یو نو دس از مائی ریزیومے، یو کین کیپ اٹ ود یو. سو لوگوں سے ٹچ بیس کرنا آن اینڈ آف بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو 3 months کے لیے کر کے آپ اس کو بھول جائیں، بیکاز یو نو وین اٹس آؤٹ آف سائٹ اٹس آؤٹ آف مائنڈ. تو آئی تھنک کنٹینیوس کنیکشن کو ڈیولپ کر کے اس کو مینٹین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ. اچھا ربیہ، والدہ ہوم میکر، والد میڈیکل ڈپارٹمنٹ، میڈیکل تھوڑا سا ذرا اور سائڈ ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ ان کے دن رات بہت مصروف ہوتے ہیں اور وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. دس از کارپوریٹ ورلڈ جس میں آپ جا رہی تھیں. سو یہ سب اسکل سیٹ جو ہیں یہ آپ کی انڈائریکٹ لرننگ کا ہی نتیجہ ہے یا کوئی مینٹور بھی تھا یا کوئی اور ایسا بھی تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ؟ آئی تھنک پرسنل لیول پہ جو مینٹور تھے آئی وڈ سے دیٹ واز مائی فادر، بیکاز انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کے لیے کوئی چیز لمیٹڈ ہے. اور ایک اور چیز بھی میرے فادر نے مجھے جو سکھائی ہے وہ کہتے ہیں کبھی آپ کو سیلف پٹی یا سیلف سمپتھی نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ کے ساتھ لائف میں پرسنل لیول پہ کچھ ایونٹس ہو سکتے ہیں یا ایون پروفیشنلی آپ کو سیٹ بیکس یا فیلئر ہو سکتے ہیں، ایکیڈیمک فیلئرز ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو اپنے پہ بیچارہ پن جو ہے وہ طاری نہیں کرنا چاہیے. سو ایون لائک سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. بالکل سیلف ڈاؤٹ میں بھی. اور ایون میں نے اپنے فادر کہ ان کے خود کے پرسنل ایکسپیرینسز سے کافی دیکھا ہے. ہی ہیز ہیڈ مینی ہیلتھ ایشوز، آٹو امیون ڈیزیز، اس کے بعد بھی وہ کبھی انہوں نے اپنے پروفیشن کی طرف ڈیڈیکیشن جو ہے وہ نہیں چھوڑی. لائک کچھ بھی ہے بیماری کے بعد وہ فوراً سے یو نو وہ ہفتے کے اندر ہی وڈ لائک اپنے آپ کو پش کر کے وہ دوبارہ سے کلینک چلے جاتے تھے. تو یہ چیزیں ورک ایتھک جو ہے یہ میں نے اپنے فادر سے کافی سیکھا ہے. اور اس کے بعد جب تک آپ کے اندر سے کوئی چیز نہ اٹھے، آپ کو جتنا بھی ایکسٹرنل پش ملتا رہے تو آپ کی وہ چیز فروٹفل یا لانگ ٹرم نہیں رہتی. سو آئی تھنک آپ کو آپ کی نیت کا پھل ملتا ہے، آپ کی ایفرٹ کا پھل ملتا ہے. آئی تھنک اللہ کے نزدیک بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی انٹینشنز رائٹ ہونا اس چیز کی طرف. سو آئی تھنک یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی میرے پیرنٹس کی طرف سے، آف کورس خود کی طرف سے بھی. سیلف ڈٹرمنیشن ہونا، ریزیلینس ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ڈریم لائف جیتے ہیں. یو آر ون آف دیم، جس نے جو سوچا، جو چاہا اسے پا لیا، اس کو اچیو کیا. کیسا فیل ہوتا ہے یہ؟ اور اس کے بارے میں اب کیسا آپ کو لگتا ہے اپنا جرنی وین یو لک بیک؟ آئی مین اگر میں
ایون اپنے ماسٹرس کا جرنی دیکھوں، جب میں نیو یارک گئی تو مجھے وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے. میں ایون جو لوگ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے دے ہیڈ اٹ ایزی، ان کی لائف کتنی مزے کی ہے، کتنی آسانی سے دیکھو کیسے یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو شاید سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئے ہوں. لیکن وہ بیہائنڈ دا سینز لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. آف کورس مجھے جا کے اکوموڈیشن کا ایشو ہوا، اپارٹمنٹ نہیں تھا، ڈفرینٹ فرینڈس کے گھر میں مجھے رہنا پڑا. اس سے آپ کی ایجوکیشن افیکٹ ہوتی ہے، پھر فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں، آپ ایون پارٹ ٹائم جاب بھی نہیں کر سکتے، آن کیمپس جاب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کافی چیزوں کو آپ کو جگل کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی اگر آپ پاکستان کے لائف اسٹائل کے عادی ہیں جہاں پہ آپ کو ہاؤس ہولڈ ہیلپ ملتی ہیں. آئی تھنک کسی ان ون وے اور دی ادر ہر بچہ اپنے گھر کا لاڈلا ہوتا ہے، رائٹ. تو آف کورس میں بھی تھی، تو ان چیزوں کو ایک بالکل شفٹ آپ کا لائف اسٹائل میں وہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہیں. اور ایون آفٹر گیٹنگ دا جاب دیٹ آئی وانٹیڈ، آف کورس وہ کافی مشکل سال تھے اور گلوریس پیریڈ آپ کو 2-3 سال کے لیے لگتا ہے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے دیٹ آئی نیڈ ٹو ڈو بیٹر، کہ میں اپنی پوزیشن سے اور اوپر آؤں. اب مجھے لائف میں تھوڑی سا اسٹیگننٹ فیل ہونے لگ گیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو لائف کے کسی اسٹیج میں اٹس نیور لائک دس از دا بینچ مارک، بس اب میں نے یہ کر لیا ہے، دس از مائی سکسیس کرائٹیریا، اب بس میں نے یہاں پہ رہنا ہے. ہیومن مائنڈ کو بھی نرشمنٹ، چینج، لرننگ کی ضرورت ہے، جس سے آپ کا ایک ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ رہتی ہے امپروومنٹ لرننگ کے لیے. سو آئی تھنک ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی دیٹ آئی ایم دیر، آئی تھنک آئی ول نیور بی دیر، بیکاز اگر میں وہ سوچوں گی نا But بس. then what is the final plan now? What are you thinking about? اب کیا کرنے کا ارادہ تو اس سے سوچ رہے ہیں؟ بہتری اور امپروومنٹ کا ارادہ ہے کہ میں اس چیز سے اور آگے ایکسیل کروں. اور ایون آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈریم جاب ہے اینڈ یو آر سیٹسفائڈ، اب وہ سیٹسفیکشن کا پیریڈ کچھ دیر تک رہتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، رائٹ. تب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ الحمد للہ آئی ایم گریٹفل، آئی ایم سیٹسفائڈ، لیکن اب مجھے ہے کہ اس چیز کو بہتر کیسے کیا جائے. رائٹ. اور پیرنٹس کا کیا سوچ ہے اور خیال ہے؟ میرے پیرنٹس کا میرے سے بھی زیادہ ہی کچھ خیال ہے، ایکسٹریم قسم کا. لائک اب میں جیسے پاکستان آئی ہوں، مجھے کچھ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے، جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا نیو یارک میں. سو آئی واز لائک بیڈ باؤنڈ فار 3 months. تو اس عرصے میں اب مجھے پاکستان آنا پڑا، آئی ایم آن میڈیکل لیو. اگر یہ نہ ہوتا تو آئی ووڈ اسٹل بی ورکنگ. اور وہاں پہ کبھی کبھار مجھے اب ایسی فیلنگ آنے لگی دیٹ آئی فیل برنٹ آؤٹ، بہت ایگزاسشن فیل ہوتی ہے اتنے سالوں سے. تو اب میں گھر میں آئی ہوں، بھاگ دوڑ میں کبھی کبھار روبوٹک لائف اسٹائل بھی فیل ہوتا ہے. تو پاکستان میں آف کورس تھوڑا سا ایزی لائف اسٹائل ہے. تو یہ چیزیں اب مجھے لائک 3 months ہو گئے ہیں گھر میں. نہ مائی پیرنٹس آر لائک کہ اب تم کچھ کرو، کب سے ہو گیا بیٹا، کافی ہوتا ہے، ریسٹ کر لیا، نہ گو آؤٹ ایکسپلور، پاکستان میں اپنی پروفیشنل اپرچونیٹیز دیکھو. مے بی اب آپ پاکستان میں دوبارہ سے آنے کا ارادہ کر لو، اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرو وائل بینگ اٹیچ ود دی UN. تو بلکہ میں انہیں کہتی ہوں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں گھر آتی ہیں سکون سے بیٹھتی ہیں، اب آپ لوگ مجھے کچھ عرصہ سکون سے بھی بیٹھنے دیں. بٹ نو، لائک ان کا مجھے پش ہوتا ہے کہ کچھ کرتی رہو. تو بس now I'm looking into other avenues. مے بی پاکستان اسلام آباد آنے کا پلان ہو، مے بی ادھر ہی کنٹینیو کر کے ڈفرینٹ پوزیشن میں جاؤں. سو it's always a work in the progress. تو میرے ساتھ بھی وہی ہے ابھی. ٹھیک ہے، ہم کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن ایک بریک کے لیے رکیں گے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں، ہیں گمشدہ جو خوشیاں